نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، وقال اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ محترم خواتین و حضرات، مجھے آپ کے سامنے صحت اور فراغت کی نعمت اور تعمیر ذات پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم سب قیامت کے روز فرداً فرداً اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ ساتھیوں، ہر شخص کو تنہا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور انسان چاہے کتنی ہی نیک اور صالح اجتماعیت میں ہو، مگر اس کا حساب شخصی اعتبار سے ہی لیا جائے گا۔ اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے ساتھیوں کہ ہم وہ کون سی شخصیت ہے جسے لے کر اللہ کے حضور جانا چاہتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تم سے ہر نعمتوں کے باب میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یعنی انسان ہر نعمت کے بارے میں اس سے باز پرس اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ ساتھیوں، یوں تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، مگر آج صحت اور فراغت کی نعمت پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان دو نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ ہم ان دو برگزیدہ رسولوں کی دعا سے کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا تورات میں نقل ہوئی ہے کہ اللہ، اگر مجھے صرف ایک ہی نعمت تجھ سے مانگنی ہو تو میں کیا مانگوں؟ تو اللہ نے فرمایا صحت مانگو۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی عبث کام ہو جائے، یعنی میرے اعمال اور اوقات کا مصرف کوئی بے مقصد کام نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا دشمن شیطان اور ہمارا نفس ان نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ انسان کو دھوکہ اور غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ جو حدیث مبارک میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغت ہے۔ حدیث مبارک میں جو لفظ مبغون آیا ہے، یعنی غبن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بالعموم ان نعمتوں، یہ نعمتیں جب ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، مگر انسان اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے خبر ہوتا ہے اور مدہوش ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کا مال غبن ہوتا ہے اور اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مال چلا جاتا ہے۔ تو حدیث میں پھر ہم دیکھیں دوسرا الفاظ الصح آیا ہے، یعنی مطابق واقعہ ہونا، تندرست ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا۔ بالعموم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی یہ مفت نعمت جو صحت ہوتی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، نہ اس کا احساس کرتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جانا چاہ رہے تھے، عرب میں سخت دھوپ تھی، ان کے پاس چپل نہیں تھی، تو وہ اس احساس کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد کے سیڑھیوں کی طرف پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ تب انہیں یہ احساس ہوا کہ تندرست ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ جو، اسی لیے امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحت ہے وہ انسان کو اس دنیا میں راس المال یا کیپٹل کی طور پر دی گئی ہے۔ جس طرح ایک تاجر اپنے راس المال اور کیپٹل سے زیادہ نفع کمانے کی فکر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کو اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی چاہیے۔
اور اس کا سب سے بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع بننے کی کوشش کرے۔ دوسری نعمت فراغت ہے۔ فراغت کا مطلب کیا؟ کہ اوقات کا غم روزگار کے مشاغل و مصروفیات اور تفکرات و تشویشات سے فارغ و خالی ہونا۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فراغت کا لغوی مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ فراغت کے معنی وسیع قدم، تیز رفتار سے چلنا، گویا کہ پانی بہہ رہا ہو۔ یعنی انسان فراغت کے کاموں میں کوئی بھی کام کو بہت تیزی سے اور جلدی سے کیا کر لیتا ہے؟ ادا کر لیتا ہے۔ اور یہ دونوں نعمتیں، صحت اور فراغت، اگر دونوں بیک وقت کسی کو میسر آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر انسان عموماً اس سے غافل رہتا ہے۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے آخری الفاظ کہ فیہما کثیر من الناس کے اسلوب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بالکل قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی اس نعمت کی قدردانی کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں کہ اس کی اکثریت انسانوں کی اس میں مبغون، یعنی کیا ہے؟ دھوکہ کھائی ہوئی ہے۔ دیکھیے صحت مند انسان کس طرح اپنی شخصیت کی تعمیر میں دھوکہ کھاتا ہے، اس کو ہم ایک دوسری روایت جو ترمذی نسائی میں آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينتظر احدکم الا مرضا مفسدا او حرما مفندا مجہزا، تم میں سے کوئی شخص انتظار کرتا رہتا ہے بیماری کا جو صحت میں فساد برپا کر دیتی ہے، یا سخت بڑھاپے کا جو بے عقل اور بدحواس کر دیتی ہے۔ عام انسانی نفسیات کا اگر ہم مشاہدہ کریں کہ جب اسے صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت سے خیر کے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، اور پھر افسوس کرتا ہے جب وہ کسی مجلس میں کسی کو کوئی علمی گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے بھی صحت کے ایام میں علم کو حاصل کیا ہوتا، جو اب بیماری اور بڑھاپے کے سبب کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے اندر بڑھاپے کی عمر میں حج اور عمرہ کرنے کا رجحان رہا ہے۔ وہ ان مواقع پر جب صحت مندوں کو کثرت کے ساتھ طواف اور دوسری عبادتوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش صحت کے ایام میں جب ہمیں موقع ملا تھا ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ گوا دیا۔ اسی لیے مشہور قول ہے النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت کی سچی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ جاتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب نصیحت اپنے شاگرد کو کی کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، صحت سے مرض کے لیے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی سے موت کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کسل مندی بھی صحت کے ایام میں خیر کے اعمال کرنے سے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے، عیش کوشی اور کسل مندی۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ ان کے ساتھ جب راستے میں چلتے ہوئے فرمایا اے معاذ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن ایک بات جو انہوں نے نصیحت کی کہ اے معاذ عیش کوشی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ کے نیک بندے عیش کوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ناز اور نعم اور عیش پرستی کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے پہلو سے صحت کے ایام میں ہماری پرسنالٹی یا شخصیت کس طرح پروان چڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو تلقین کی ہے اس میں بڑی رہنمائی کا سامان ہے، گائیڈنس کا سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من صحتک قبل سقمک فإنک لا تدری یا عبداللہ مسمک غدا، اپنی صحت سے بیمار ہونے سے پہلے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ حدیث کے جو آخری الفاظ ہے قابل غور ہے۔ در حقیقت وہ انسانی شخصیتیں بانجھ ہیں جو پروڈکٹیو ثابت نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی آدمی کو جب دیکھتا اور وہ مجھے پسند آتا، لیکن جب مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، پروڈکٹیو عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ میری نظروں سے گر جایا کرتا تھا۔
اور حدیث مبارک میں جو مسمک کا لفظ آیا ہے اس پر اگر غور کریں تو انسانی شخصیت کی جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے، یا جو ہماری شخصیت کو وہ حدیث کے الفاظ اس طرح تشکیل پانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم ایک فائدہ مند اور نافع ہونے کی حیثیت سے ہماری پہچان ہو، اور ایسی شخصیتوں کی غیر موجودگی میں لوگ خلا محسوس کریں، یہ سوچیں کہ کاش وہ ہوتا تو ہمارا یہ کام ہو جاتا، ورنہ محترم ساتھیوں لاکھوں انسان فنا ہو جاتے ہیں، یاد انہی کو رکھا جاتا ہے جو نافع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب 90 سال کی آپ نے عمر پائی، 22 زبانیں انہوں نے سیکھی اور اسی میں فلوئنٹ وہ گفتگو بھی کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 250 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کو ویریس فیکلٹی کا پولیمیتھ کہا جاتا ہے، مطلب ہر کئی فیلڈ میں وہ اسکالر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 90 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا ہے، آخری وقت سے پہلے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملائی زبان سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس زبان میں سیرت کا کام کر کے لوگوں تک اس کی دعوت پہنچاؤں۔ تو آپ ساتھیوں اندازہ کیجئے کہ ان کا یہ تحقیقی کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کیا، وہ اس معیار پر کیا ہے کہ یورپین اقوام کے سامنے انہوں نے انہی کے اسلوب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لایا ہے، اور وہ ریفرنس کے طور پر کیا کرتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس پہ آپ دیکھیے کہ قبول اسلام کی جو شرح ہے، 3 آدمی ایک دن میں ایمان قبول کیے، ایسی 90 سال کی حیثیت سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی بھی شخصیتیں یہ طرز عمل کو اختیار کرتی ہیں تو علم و دانش ہمیشہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی قبولیت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے دائرے میں جیوریڈکشن میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس حیثیت سے اپنی شناخت و نقوش کو دنیا میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے صحت کو ایک اور ڈائمنشن سے اگر ہم دیکھیں کہ اس صحت ہی کے ایام میں سرکشی، طغیانی کی قوت انسان میں بہت ہوتی ہے، اور اسی ایام میں مال کی حرص، شوہ، یہ بھی انسان کی طبیعت میں لگی ہوئی ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر ان صحت کے ایام میں انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انسانی شخصیت میں جو بخل اور شوہ ہے، اس سے محض عبادت کی کثرت اس کو اس مرض سے نہیں نجات دلا سکتی، در حقیقت اللہ کی راہ میں انفاق ہی اس مرض کا کیا ہے، علاج ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں صحت و تندرستی حاصل ہو، طبیعت میں مال کی حرص اور تونگری کی توقع ہو، نیک اعمال میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ ہلک تک جان پہنچے تو تم کہو کہ یہ چیز فلاں کی ہو گئی، یہ چیز فلاں کی، اب تو وہ دوسرے کی ہو چکی۔ صحت کا ایک اور ڈائمنشن دیکھیے جس میں بالعموم دیندار جو طبقہ ہے، اور اس میں بھی خواتین، وہ بہت غفلت برتتی ہیں، وہ اس کی حفاظت اور ایکسیلنسی ہے صحت کی۔ اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے اور کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے صحت کو ایکسیلنسی کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر و احب من المومن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسند ہے، گوہ کے ہر ایک میں خیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان بہت ہی مریل چال چل رہا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تقوی اور شریف آدمی کی چال ایسی ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے اسے روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بیماری نہیں۔ اس پہ آپ نے اپنا درہ نکالا اور کہا کہ راستے میں پوری قوت کے ساتھ چلو، اسلام بیمار نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ سواری کو گھٹنوں کے بل بیٹھا کر اس پر سوار نہ ہوا کرو، بلکہ کود کر اس پر سوار ہوا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہاری بہادری اور ہمت میں اضافہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلے یا تیراکی کے مقابلے میں، سوئمنگ کے، نہ صرف خود شریک ہوتے بلکہ آپ نے ایک ایسا اجتماعی کلچر پروان چڑھایا کہ جو نہ صرف صحت کی حفاظت کرتا بلکہ اس کو ایکسیلنسی کی طرف بھی لے جاتا۔ ہمیں بھی اپنے انفرادی
اور اجتماعی سطح پر اس کلچر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ صرف ٹوکن سرگرمیاں کافی نہیں ہیں۔ ساتھیوں، صحت ایک نعمت ہے، اور اگر اس کی قدر و حفاظت نہ کی جائے تو یہ چھین لی جاتی ہے۔ فی زمانہ لائف سٹائل اور آرام طلبی نے، عیش کوشی نے صحت کو بالعموم کیا کر لیا ہے؟ چھین لیا ہے۔ کئی نفسیاتی اور جسمانی امراض پیدا ہو گئے ہیں۔ صرف ایک مرض اوبیسٹی، موٹاپے کو آپ لے لو تو اس وقت دنیا میں $3 ٹریلین سالانہ اس کے ازالے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر امت مسلمہ اور بالخصوص تحریک اسلامی کے افراد اس اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے آئیکن کی حیثیت اختیار کر لیں، جس کے موجودہ دور میں مختلف مظاہر بھی ہیں، تو یہ ایک اسلام کی عملی شہادت ہوگی جو ہم اسلام کے صحت کے اصول عامہ کو دنیا کو بتا سکتے ہیں، اور دنیا اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد بہت سے امراض میں لوگ گھر جاتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا اور بہت ساری بیماری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 53 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر، جو آپ جانتے ہیں، جو لوگ حج کو گئے ہیں، بہت اسٹیپ پہاڑ ہے، اس تیزی سے چڑھ جاتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے رہ گیا، وہ کہتے ہیں۔ ہمیں اسوہ محمدی کے اس پہلو سے بھی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں کہ جو صحت کی نعمت اللہ نے عطا کی، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو حدیث مبارک متنبع کرتی ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ، اس نعمت کا قیامت کے دن ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ مَا يُسَأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَن يُقَالُ لَهُمْ أَلَمْ نُصِّحْ جِسْمَكَ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں عطا کی تھی؟ تو یہ صحت کے باب میں کچھ باتیں تھیں۔ آئیے دوسرا پہلو جو فراغت کا ہے اس پر ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ دوسری نعمت جس کا حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ فراغت ہے۔ عام مشاہدے میں آتا ہے کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تب معاش اور دیگر تفکرات سے فری نہیں ہو پاتا، فارغ نہیں ہو پاتا، اور جب فراغت ملتی ہے تو صحت ساتھ نہیں دیتی۔ اس دنیا میں انسان کی خلقت کو مشقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو جب انسان کو فراغت کے جو ایام یا لمحات اسے ملتے ہیں اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ پینڈیمک کے دور میں جو فراغت انسان کو میسر آئی، آپ اس کا تصور بھی مصروف زندگی میں آپ انسان نہیں کر سکتا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی شخصیت کو سنوارنے اور انسانوں کی خدمت میں اپنی فراغت کو استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم فراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغت سائیکولوجیکل، نفسیاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو محفل یا جلوت چاہتی ہے، اور انسان ان اوقات کو لہو و لعب، بے مقصد بحث و مباحثے اور دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں فراغت کا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہر وقت فراغت کیا ہوگی؟ میسر آئے گی۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اس نعمت میں بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، اپنی عمر کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے روز نامچے مطلب ڈیلی رپورٹ لکھتے تھے کہ کیسے میرا وقت گزرا۔ الخاطر میں ان لوگوں پر افسوس کرتے ہیں جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد کے گھومتے رہتے ہیں، یا مجلسوں میں بے مقصد بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں ہم جانتے ہیں علم اور مطالعہ کا حصول، مطالعہ کرنا بڑی اہمیت کی حامل ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایوریج آج ایک آدمی 2 گھنٹہ واٹس ایپ پر رہتا ہے منیمم۔ اگر وہ آدمی اس وقت کو مطالعے میں صرف کرے تو 200 صفحات کی کتاب سال میں 150 وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مطالعے کے لیے وقت کی کمی کا کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں۔ پھر بعض فراغت کے اوقات تو ایسے ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں پڑتی۔ ایک کھانے پینے کے آگے پیچھے کے جو اوقات ہیں، دوسرا رات کے اوقات ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے کھانے پینے کے آگے پیچھے کے اوقات کو لیں
تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے 100 سے زائد کتابیں لکھی، جس میں خود تفسیر کبیر 30 جلدوں میں ہے، فرماتے ہیں کہ کھانے پینے میں آگے اور پیچھے وہ صاحب ثروت تھے، جو میرا وقت ضائع ہوتا تھا میں ہمیشہ اس پر کیا کرتا تھا؟ افسوس کیا کرتا تھا۔ امریکہ میں میرے دوست کا ایک فرینڈ ہے، وہ سویڈن کا ہے، وہ کھانے کے وقت صرف 2 کیڈبری جو وہاں وٹامنس جس کی اس کو کنٹینٹ پوری کرتی تھی وہ کھا لیتا تھا۔ لوگ آدھا گھنٹہ کھانے میں بیٹھتے تھے، وہ 5 منٹ میں وہ کام کر لیتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا میں 25 منٹ اپنے دوسرے پروڈکٹیو ورک میں لگانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے فارغ اوقات کو کس طرح گزارتے ہیں۔ اور دوسری رات کی بات دیکھیے، ہمارے رات کے معمولات کو دیکھیے، کتنا وقت ہمارا اصل مقصد کے اعتبار سے صرف ہوتا ہے اور کتنا ایران توران کی باتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی فراغت کا بڑا حصہ ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا، سوائے دینی ضرورت کے۔ مولانا ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے پروگراموں کو عشاء سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ شکایت کرتے کہ عام طور پر ملت میں لوگ رات ہی میں جاگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ملت کا مزاج بھی اسی طرح بناؤ۔ اور دراصل یہ وہ مزاج جب انسان کا بنتا ہے تو وہ بہت سی نیکیوں کے حصول اور اللہ کے قرب کا کیا بن جاتا ہے؟ ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ مولانا شہاب الدین محمد آلوسی مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ پہلے میں آرام و استراحت، دوسرے میں اللہ کو یاد کرنا، اور تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام۔ یہ سعادت انسان کو اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب رات کے اول وقت میں سونے کا کیا ہو؟ اہتمام انسان کرے، اور یہی معمول ہمیں صبح کی برکتوں کو بھی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس امت کو صبح کے جھٹپٹے میں برکت عطا فرما۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس طرز عمل کو جن شخصیات نے اپنایا وہ دنیا کو کچھ دے کر گئے اور وہ بڑی شخصیات بن گئے۔ اور اسی کے ساتھ اگر اور آپ ایک پہلو سے اور غور بھی کریں کہ جو لوگ اس شیڈیول کو فالو نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے یہ عمل، رات میں تاخیر سے کیا کرنا؟ سونا۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اول وقت کی نیند جو ہے رات کی، وہ اگر چلی جائے تو پھر کسی وقت کی دوسرے وقت اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اور رات میں جو شرور انسانی شخصیات کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، جس کو سورہ فلق میں کہا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ اللہ میں رات کی شر سے تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے بھی انسانی شخصیت کی کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے ہم دیکھیں تو ہمارے فارغ وقت کا بڑا حصہ دوستوں کے ساتھ مزاح کی محفلوں، مزاحیہ سیریل دیکھنے، مختلف کھیلوں کو دیکھنے یا سیر و تفریح میں گزر جاتا ہے۔ یقیناً سیر و تفریح انسان کے ایستھیٹک یا جمالیاتی ذوق کی ضرورت ہے، اس کی تسکین بھی کرتی ہے، اور انسانی شخصیت اور اس کے اعمال کو یہ جمالیات اور یہ سیر و تفریح حسن و خوبصورتی بھی عطا کرتی ہے۔ اور فی زمانہ جو صحت کے جو مسائل ہیں اس میں بھی سیر و تفریح ایک ضرورت بن گئی ہے، اور کبھی کبھی سنجیدہ مطالعہ اور مسلسل ہیکٹک سرگرمیاں انسان کے دلوں میں حزن پیدا کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی حزن لگ جایا کرتے ہیں، انہیں بہلا لیا کرو۔ مگر جو بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ اگر اس کا پرپورشن اگر صرف ہمارا مقصد سیر و تفریح ہی بن جائے تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دھوکہ بن جاتا ہے، اور ہمیں اس کو دھیان رکھتے ہوئے اپنے فارغ اوقات میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے متعلق حسن البصری کا قول ہے کہ میں نے ان میں ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے فارغ اوقات کے بارے میں ایسے بخیل تھے جیسے لوگ درہم و دینار کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، یعنی وہ اس وقت کو کس کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو کام میں خرچ کریں اس کی فکر انہیں کیا ہوتی تھی؟ دامنگیر رہتی تھی۔ پھر فراغت کا آپ دیکھیں صحیح استعمال وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سامنے ایک واضح نصب العین اور اس کے لیے ایک ٹارگٹ اور ہدف ہو، اور اس سے وہ محبت بھی رکھتا ہو۔ دراصل اللہ کے عشق اور محبت اس کی اساس جب بن جائے تو آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فارغ وقت ہے وہ اس ہدف اور مقصد کے لیے لگا کرتا ہے، اور جب فارغ وقت نہیں نکلتا
تو انسان اپنے وقت میں فارغ وقت نکالنے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ میں اپنے اس ٹارگیٹ کے لیے کیسے اس وقت کو نکالوں. اور ایسا ہی طرز عمل انسان کو عام انسان سے عبقری شخصیت بنا دیتا ہے. مولانا بانی جماعت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس طرز سے اپنے اوقات کا استعمال کیا کرتے تھے، اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم کے ایک بڑے علم و دانش کو آپ کی تحریروں نے کیا کیا؟ متاثر کیا. دن میں تحریکی مصروفیات رہتی تو آپ نے رات کے پہلے حصے کو آرام و استراحت کے لیے متعین کیا اور باقی حصے کو تحقیق و تصنیف کے کاموں کے لیے. حتیٰ کہ فراغت کا وہ لمحہ جو بیماری کے بیچ میسر آیا اس کو بھی آپ ضائع نہ فرماتے. بفیلو ہاسپٹل میں آپ زیر علاج تھے، غشی کا عالم تھا، لیکن جیسے ہی ہوش آتا آپ کہتے کہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ لوگوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیے ہیں اس کا یہ جواب لکھو. اندازہ کیجئے کہ وہ لمحات بھی آپ ضائع نہیں فرماتے تھے. ساتھیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ تمنا رکھتے ہیں تھے کہ ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ اصل مصادر سے استفادہ کریں. کوئی چاہتا ہے کہ علمی سفر میرا علمی سطح پر یہ گروتھ ہو. کوئی ایکٹیوسٹ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ملک یا اپنے علاقے میں ایک انقلابی کیا لائے، وہ تبدیلی لائے، اور اس کا خواب دیکھتے ہیں. لیکن یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب ہم فراغت کے وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں، ورنہ عام طور پر انسان کا فارغ وقت زمانے کے فلو میں بہہ جاتا ہے اور انسان اسے گنوا دیتا ہے. ساتھیوں، ہمارے پاس وقت 24 گھنٹہ ہی ہے اور اس میں فراغت ہر شخص کی مختلف ہے. ہمیں اپنی ذاتی نشوونما اور اجتماعی اہداف کی تکمیل اور اس کو نتیجہ خیز اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے کاموں کے انتخاب میں پرائرٹی اور ترجیحات بھی متعین کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ فارغ وقت کی تنظیم بھی ہمیں کرنی ہوں گی. اجتماعی اہداف کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں منصوبہ پائی جاتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، لیکن انفرادی سطح پر اگر آپ دیکھیں کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ایک سال میں تم نے اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، تو اس میں مایوسی ہاتھ آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کو خود اپنی جو ذات کا جو ہمارا شعور ہے وہ محض ہم جبلت اور انسٹنکٹس اور حالات کے بہاؤ سے متعین کر رہے ہیں، اور ایک میکینیکل انسان دراصل ہم بن گئے ہیں، اور اپنی شخصیت پر خود اپنے ارادے سے ہم اثر انداز نہیں ہوتے. تو اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو میرے ساتھیوں، ہمیں ہر لمحہ ہر دن فنا کے گھاٹ اتار رہا ہے. وہی لمحہ اور دن زندہ اور تابندہ اور ابدی ہوتا ہے جو انسان خیر کے کاموں میں اسے کیا بنائے؟ پروڈکٹیو بنائے. ایک نئی خوبی، ایک نئے احساس، ایک نئی صلاحیت کے ساتھ دوسرے انسانوں کے لیے ہم کیا آ جائے؟ کچھ کام آئیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان. اللہ ہر روز ایک نئی شان سے لوگوں کی ضرورتوں کو کیا کرتا ہے؟ پوری کرتا ہے. اور یہی عمل اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر بھی آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذاتی ارتقاء کا پلان بنائیں، منصوبہ بنائیں. اور اللہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے یدبر الامر. اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ پلاننگ کرتا ہوں، منصوبہ بندی کرتا ہوں. یہ اللہ کا اخلاق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق کو کیا کرو؟ اختیار کرو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کی تنظیم کیا کرو، اس سے تمہارے کاموں میں کیا ہوں گی؟ برکت ہوگی. جدید ریسرچ بھی آپ دیکھیے یہی کہتی ہے کہ محض 20% ایفرٹ سے جو کام پلاننگ سے کیے جاتے ہیں وہ 80% نتائج دیتے ہیں، اور وہ 80% کام جو بنا پلاننگ کے کیے جاتے ہیں وہ صرف 20% نتائج دیتے ہیں. تو ساتھیوں، ہمارے پاس مہلت عمل اتنی ہی ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور میرے ساتھیوں، آخرت میں اللہ کا قرب اور درجات کی بلندی کی تمنا ہم میں سے ہر ایک کو ہے، اور یہی در حقیقت شخصیت کی تعمیر کی معراج ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ہمیں آخرت میں کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. مگر کچھ لوگ ہوں گے جو اس پہلو سے وہاں حسرت اور ندامت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں انسان حسرت کرے گا. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول جو جنت میں ہوگا وہ بھی حسرت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لمحات کے لیے حسرت کرے گا جو اس نے ضائع کر دیے تھے کہ کاش میں اسے بھی کوئی خیر کے کاموں میں لگاتا تو آج درجات میں بلندی حاصل کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں
اور ایک درجہ دوسرے سے کتنا بلند ہے جیسے تم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ساتھیوں، ہم نے اگر فراغت کی نعمت کو اعلیٰ نصب العین اور آخرت میں بلندی درجات کے لیے نہیں کھپایا تو اللہ تعالیٰ اس فراغت کی نعمت کو پھر ہم سے کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ بڑی بدنصیبی ہوگی یہ ہماری اگر اللہ ہماری فراغت کو کیا کر لے؟ چھین لے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقوم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنی واسد فقرک والا تفعل ملات یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو بھی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے دل کو مصروفیات وہ شغل سے بھر دوں گا اور محتاجی کو بھی دور نہیں کروں گا۔ ساتھیوں، یہ حدیث ہمارے سامنے دو ہی آپشن رکھتی ہے کہ یا تو ہم اپنی شخصیت کے لیے بندگی رب اور قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اختیار کریں اور اسی قوم اور ملت کا جو غم ہے انسانیت کا، اسی غم کے ساتھ اپنی آخری سانسیں گزاریں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ روزگار کے مشاغل و تفکرات ہمارا مقدر بنا دے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غم گرچہ جا غسل ہے پر کہاں بچے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ کوئی ایک نہ ایک غم آپ کو کیا ہونا ہے؟ لاحق ہونا ہے۔ یہ ہم پر فیصلہ ہے کہ ہم کس غم کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسیاتی و جسمانی صحت اور فراغت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دھوکے سے جو شیطان اور ہمارا نفس دیتا ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جو بالعموم انسان ان نعمتوں کے بارے میں کھاتا ہے، اور ہماری اپنی شخصیت کے جو ظاہری اور باطنی پہلو کی تطہیر اور اس کے ارتقاء کی اللہ ہمیں کیا دے؟ توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھیوں، ہم قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں، یہی ہماری تمنا اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔